ہوتی ہے. عمر بھائی اس کے لیے تو کیا اچھا نہیں ہوگا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایسے ذہنوں کو کولیبریٹ کرائیں اور ہم اپنی انرجیز کو کمبائن کریں؟ آفٹر آلموسٹ 2 years آف ہارڈ ورک ایک کنیڈین آرگنائزیشن ہے جو کہ جس نے وہ انڈیا میں تو فنڈ دیتی ہے $1 million دیتی ہے سال کا اسکالرشپس کے لیے. تو اس نے پاکستان میں ہمیں منتخب کیا فار اسکالرشپس. ہم یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں جو فنش اسکولوں میں کرایا جا رہا ہے، اور یہاں بہت ہی کم فیس لے کے کرا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کی اور اداروں میں کیا فیس لی جا رہی ہے، لیکن یہ ادارہ جو قائم ہوا تھا یہ خلوص دل، نیک نیتی کے ساتھ ہوا تھا. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. آداب. یہ اشعار شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کے کون نہیں جانتا. ان اشعار کو ادا کرنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جن سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ اس وقت اسی طرح کے کچھ کام اس وطن کے لیے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ ہم گفتگو کے دوران جانیں گے اور سمجھیں گے. لیکن مجھے خاص فخر، خاص خوشی یوں محسوس ہو رہی ہے کہ جب ہم نے یہ ادارہ L2L اکیڈمی اسٹارٹ کیا تھا تو ہم اقبال کی اس نظم کے تھیم کے اوپر اپنے تمام پروجیکٹس ڈیزائن کیا کرتے تھے کہ ہر کلاس، ہر گروپ کو ایک مصرع لے کر اور اس کے گرد انگریزی، اردو، میتھ، سائنس، اسلامیات، تمام مضامین کے پروجیکٹس لنک کرنے ہوتے تھے. اور ہم کرتے تھے اور بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ ہے اصل تعلیم، اصل علم، اور ڈاکٹر امبرین کے الفاظ میں اصل نور جو کہ ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. الحمدللہ اس بات پر ابھی بھی قائم ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. مگر جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ واقعی طور پر اس کام کو پھیلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو یقین جانیے بہت ہمت و استقامت بڑھتی ہے، نئی امیدیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں کسی مختلف مشقت، محنت والے کام کی طرف رواں کرتا ہے تو ساتھ میں ایسے لوگ ضرور متعارف کراتا جاتا ہے، جڑتے چلے جاتے ہیں، جو نئی ہمت و جہد دیتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر متین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے. آپ کے تعارف میں ہم نے اتنی تمہید اس لیے لی کہ عموماً وہ لوگ جو کہ کہیے کہ ایک لائم لائٹ میں نہیں ہوتے، اکثر لوگ تو اس شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں تمام لائم لائٹ کو، مگر وہ لوگ جو بیک اینڈ پہ رہ کے کام کرتے ہیں اور بہت سارا اور بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اس کام کی پذیرائی، ان کے اس کام کے لیے وہ اہتمام، وہ روشنی پھیلانے والا سبب بہت مشکل سے لوگ بنا پاتے ہیں. آپ اورنج ٹری فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر CEO، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو؟ میں بس صرف CEO ہوں. ٹھیک ہے. and I'm one of the co-founders. آف دا اورنج ٹری فاؤنڈیشن. اورنج ٹری فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے، کس کے لیے کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، یہ تمام سوالات میں نے داغ دیے ہیں عمر بھائی کے سامنے. عمر بھائی کا تعارف میں پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے تقریباً 19 سال
انڈسٹری کو اپنی خدمات دی ہیں، اور انڈسٹری مینوفیکچرنگ پارٹس کی، جس میں کہ ہونڈا، سوزوکی، ڈینسو، سنڈین، یہ سب باہر کی کمپنیز تھیں. تو کیا آپ باہر مقیم تھے؟ نہیں، یہ جو انڈسٹری یہاں لگی ہوئی ہے، جو گاڑیاں بناتی ہے یا ایئر کنڈیشنرز بناتی ہے، ٹریکٹرز بناتی ہے، ہم ان کو پارٹس بنا کے دیتے تھے. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہا اس تمام زندگی کو غالباً، اور پھر اورنج ٹری فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی 2013 میں. 2013 میں ہم نے رجسٹر کیا، اچھا. نہ چاہتے ہوئے. نہ چاہتے ہیں. چلیے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیوں آپ نے اس کو رجسٹر کرانے کے حوالے سے ایسی بات کہ نہ چاہتے ہوئے کرائی. پھر آپ متعارف ہوئے یا آپ نے کام شروع کیا چلڈرن کینسر ہاسپٹل کے ساتھ، جی جو کہ 2000 غالباً 21 میں یا اور اس سے پہلے جا کر کے انڈس ہاسپٹل سے، اس سے کافی پہلے وہ انڈس کا حصہ بن گیا تھا. ہم لوگوں نے شروع کیا تھا کریم آباد سے، پھر ہماری جو پوری ٹیم ہے، میں تو اس کا ٹیم کا بہت چھوٹا حصہ تھا، تو ہم سب پھر انڈس ہاسپٹل کا حصہ بن گئے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ بہت ہی کم تعارف آپ کے حوالے سے، کیونکہ عمر بھائی کی خاص یہ سوچ تھی، ان کی ہدایت تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کے بارے میں کم اور اورنج ٹری کے بارے میں زیادہ بات کی جائے. لیکن پھر بھی ہم ایک دو سوال آپ سے ضرور ایسے پوچھیں گے کہ کارپوریٹ ورلڈ بہت ہی چکا چوند کر دینے والی دنیا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اور وہاں پر جو سوچ، جو فکر لے کے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، جو ہوتی ہے، وہ ایک بہت ہی مادہ پرست دنیا ہے، مطلب مٹیریلسٹک اپروچ ہے وہاں کی. وہاں رہتے رہتے یہ خیال کہ چائلڈ کینسر ہاسپٹل سے تعلق جوڑا جائے یا اورنج ٹری کا کوئی خیال؟ میرے باپ دادا، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ساری بزنس کمیونٹی ہے، اور آپ کا صحیح کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک بھی ایک میں کہوں گا کہ اس میں مٹیریلزم آتا ہے، بٹ وہ فیکٹریاں بنتی ہیں تو وہ ہم جیسے داروں کو بھی چلاتی ہیں. تو یہ کہنا بھی، کیونکہ ایک ایکو سسٹم ایسا ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت ہے. بے شک. تو میرے خیال سے جو میری جرنی ہے اس میں میرے خیال سے میں انفٹ تھا وہاں کے لیے. اور یہ جس ادارے سے میں یا جس فیکٹری سے، آرگنائزیشن سے میں منسلک تھا، وہ ایک گولڈ مائن تھی. اور میں کہوں گا کہ اس کی بدقسمتی تھی کہ میں اس کو چلا رہا تھا، اور اور میں کہوں گا میں ایک مس فٹ تھا اس کمیونٹی کا حصہ ہونے میں. دوسری چیز یہ کہ وہاں پر رشوت ہر انڈسٹری میں بہت ہوتی ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے آپ غلط کام کے لیے دیں، آپ صحیح کام کے لیے بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. تو مجھے وہ بہت بادر کر رہی تھی اس زمانے میں. میرا جو دین کی طرف جرنی ہے وہ بھی شروع ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو جو سود ہے، رشوت ہے، یہ بھی مجھے ہانٹ کرتی تھی. اور دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ میں شاید اچھا بزنس مینیجر نہیں تھا، تو میں وہ اس طرح چلا نہیں پایا جس طرح بہت سارے لوگ چلا پاتے ہیں. تو وہ چیز مجھے، ساری چیزیں ایک مل کے نا ایک کمپاؤنڈ بن رہا تھا جو مجھے وہاں سروائیو شاید کرنے نہیں دے رہا تھا. تو اسی بزنس کے دوران ہی جو ہے وہ، کیونکہ بچپن سے میں نے مشتاق چھاپڑا صاحب کے ساتھ اور سعید موتی والا صاحب اور بہت سارے ایسے میرے استاد جنہوں نے بچپن سے میرے ہاتھ پکڑا ہے، تو وہ ایک مزہ تو لگا ہوا تھا کام کا، تو مجھے اس میں بہت سکون ملتا تھا. تو چلڈرن کینسر فاؤنڈیشن پاکستان میں نے جوائن کر لی تھی ایون وین آئی واز ورکنگ ان دیٹ فیکٹری. ٹھیک. بٹ پھر اس کے بعد 2011 میں او ٹی ایف بھی شروع ہو گیا تھا چلنا، اور 2013 میں جا کے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں سروائیو کر نہیں پاؤں گا. تو وہ اس بزنس کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کسی اور کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بس میں کہوں گا میرا مسئلہ تھا. انٹرنل سیٹسفیکشن. بس میں کہوں گا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کر دی کہ کیونکہ میں دعا کرتا تھا اس زمانے میں. میری جنید جمشید سے بھی بہت قریبی دوستی تھی. ماشاء اللہ. سو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ چیزیں کر دی تھیں کہ مجھے دعا میں کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا کچھ کر دیں کہ میں یہ کام کرتے رہوں اور اللہ تعالیٰ میرا کچن بھی چلاتے رکھے. سو پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 ساری چیزیں اتنی بہترین کر دیں
اینڈ ناٹ اونلی میں کہوں گا کہ فائنینشلی بٹ اسپریچولی میرے جو رشتے ہیں وہ مضبوط اللہ نے اور کر دیے. یعنی یوزلی ہوتا کیا ہے کہ آپ بزنس چھوڑتے ہیں تو آپ کے رشتے کمزور ہوتے ہیں, ہوتا ہے. بٹ میرے جو سب سے آپ کے ضروری رشتے تو آپ کے رحم کے رشتے ہیں, آپ کے بہن بھائی بیوی بچے ماں باپ, وہ رشتے بھی اللہ نے مضبوط اور کر دیے یہ فیصلے کے بعد. اللہ نے فائنینشلی بھی اور بہتر کر دیا اس فیصلے کے بعد. اللہ نے ایسے کام کروا دیے میرے کاروبار سے ہٹ کے جس سے میرا کچن بھی چل رہا ہے. اب میں کنسٹرکشن کا اللہ نے کام شروع کروا دیا جو میرے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے چلوا رہا ہے. میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو میرے ساتھ جو اللہ نے بھیج دیے, تو اللہ نے پورا ایک نظام میرا بنا دیا میرے لیے, جس نے مجھے الاؤ کرا کہ میں انڈس ہسپتال کے ساتھ OTF کے ساتھ اور جو ہمارا ایک بردرز گروپ ہے جو اس سب کے علاوہ خیر کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ نے وہ ساری چیزوں میں برکت بھی ڈال دی, آسانی بھی ڈال دی, اور ایک سسٹم کریٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب عمر بھائی, آپ یہ بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب میں نے اس لیے کہا کہ میرا ذہن فوراً انڈس ہاسپٹل, ڈاکٹر احمد, ڈاکٹر باری, ان لوگوں میں گھومنے لگا کہ وہ لوگ بھی کچھ اسی طرح کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. ڈاکٹر باری اپنا لندن کا, امریکہ کا سارا وہ جو ایک آنکھیں خیرہ کر دینے والی زندگی ہے وہ سب چھوڑ کے چھاڑ کے یہاں آ گئے. ڈاکٹر احمد سے بھی ابھی یہی بات ہوئی تھی تو وہ میرے ذہن میں تھا. بہرحال مسیحا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی صلاحیت اور ہدایت اور ہمت دے سکتا ہے. عمر بھائی یہ بتائیے, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یو ور ناٹ اے گڈ بزنس مینیجر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میرے جو دوست ماشاء اللہ اور میرے جو باقی رشتہ دار جو کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا میرے سے زیادہ کام کرتے ہیں. میرے خیال سے میں بزنس ڈبونے کے لیے میں وہاں جا سکتا ہوں, میں بزنس چلانے کے لیے نہیں جا سکتا. میں یہ سوال بہت ہی یوں سمجھ لیے کہ پرسنل لیول پہ جا کے پوچھی ہوں, کیونکہ مجھے اکثر یہ تانا پڑتا ہے, سچی بتا رہی ہوں. لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے بی بی آپ صرف ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ بزنس وومن نہیں ہیں, آپ سے بزنس نہیں ہوگا, آپ کا یہ ادارہ بزنس ماڈل نہیں ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں یہ بات کہ جی میں اس ادارے میں بہت ہی اخلاص کے ساتھ آئی ہوں, اور یہ ادارہ میں نے اور میرے شوہر نے خلوص دل سے شروع کیا تھا, یہ بزنس ماڈل نہیں ہے. تو اگلا سوال یہ داغا جاتا ہے تو کیوں نہیں ہے بزنس ماڈل, آپ اس کو بنائیے بزنس ماڈل. ہم نے کہا ہم کسی اور سے یہ کام کرا سکتے ہیں, ہم دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں بھائی, ہم سے یہ نہیں ہوتا ششکا یہاں لگاؤ, یہ ایسی دیوار, وہ ایسا فرنیچر, یہ ہم سے نہیں ہوگا. ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہم تک کسی نے پہنچایا ہم اس کو بہتر طریقے سے آنے والی نسلوں کے لیے کیسے میسر کریں. بٹ میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں جس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جو مجھے میرے بڑوں نے جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے وہاں سے جو میں نے سیکھا, اور پھر جو میں نے OTF چلانا شروع کرا تو اس میں مجھے اتنی فائدہ پہنچا. کیونکہ دیکھیں جو لوگ اگر آپ سے کہتے ہیں نا بزنس ماڈل کیوں نہیں ہے, آئی ہوپ کہ وہ سسٹینیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سیلف سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے. بے شک. اچھا OTF کو ہم نے ڈے ون سے ہم اس میں ایک تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, انڈیویجولائز نہیں کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایدھی صاحب نے کتنا زبردست کام کیا, مگر جب وہ گئے تو ایدھی کا جو وائڈ ہے وہ کوئی آج تک پورا نہیں کر سکا. تو لیکن اگر ایدھی کو انڈس ہاسپٹل کی طرح چلایا جاتا یا TCF کی طرح چلایا جاتا تو وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ماڈل پہ وہ فالو کر رہے ہوتے تمام چیزیں. سو OTF کو ہم نے انہی چیزوں سے سیکھ کے ہم نے OTF کو ڈے ون سے ہم نے 2-3 چیزیں دینے کی کوشش کری اور کر رہے ہیں. کچھ چیزوں میں ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں, کچھ چیزوں میں ہماری کوشش جاری اور ہمیشہ جاری رہے گی. سو پہلی جیسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹینیبلٹی, جس پہ آپ نے ذکر کیا کہ بزنس ماڈل کا, تو بائی سسٹینیبلٹی اب چاہے ایجوکیشن کا وہ ماڈل ہے یا ہمارا جیسا ماڈل ہے, اس کی سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اپنا ساری ڈریمز پوری کریں, آپ سب کچھ کریں جو آپ کرنا چاہتی ہیں, اخلاص بھی ڈالیں, اس میں تمام چیزیں ڈالیں, ایکسلنس بھی ڈالیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تو آپ کے ذہن میں اور آپ کا شعور اتنا یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ماڈل ایسا بنائیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے ماڈل کو, اور میں اپنے ماڈل کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ کے ماڈل میں اگر اس میں جہاں آپ سب کے لیے
مستفید ہونا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو آدمی اس کو اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے, جو اس کی بیسک کاسٹ ہے, بالکل یہی تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو دیں, یا پھر آپ کو اس میں انڈاؤمنٹ کریٹ کر دیں کہ ایک وقف کر دیں جس سے کہ وہ خود چل فائنینشیل رہا اسسٹنس ہو جائے کچھ. ہاں تاکہ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر, میں نے دیکھا ہے کہ اسٹرینتھ بھی آتی ہے پھر کام کرنے کی, پھر آپ اپنے پرنسپلس کو بھی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ نے بہت سارے اداروں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ جب وہ شروع تھے تو وہ بڑے سخت تھے اپنے پرنسپلس میں, بٹ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپرومائز کرتے گئے اور وہ 10-20 سال میں اپنی ان کی شکل ہی تبدیل ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹینیبل سولوشنز نہیں تھیں اور انہوں نے اپنے ڈونرز یا اسپانسرز کو خوش کرتے کرتے وہ ماڈلز ہی چینج ہو گئے. او ٹی ایف میں جو ہم نے اپنا ماڈل, میں اس کی ایک ایگزامپل اس کی بھی دے دوں کہ اب آج میں ہوں کل میں نہیں ہوں, پرسوں جو دوسرا آئے گا وہ بھی نہیں ہوگا. سو میں آج کیا کر سکتا ہوں کہ میرے سکسیسرز جو ہیں جو وہ ابھی اس وقت کام میری نظر میں ہونے چاہیے کہ اگر کل کو میں نہیں ہوں تو یہ سنبھال لے گا, وہ سنبھال لے لیگیسی گی, کو کیری آن کر ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے اس میں ظاہر بات ہے آپ کے مینیولز ہونے ضروری ہیں, آپ کے سسٹینیبلٹی ضروری ہے. بائی سسٹینیبلٹی میرا کیا مقصد ہے؟ سو اس وقت او ٹی ایف ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے ہر سال الحمدللہ, بٹ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 8 سال تک ہم باہر نہیں نکلے تھے پیسے مانگنے کے لیے. فار 8 years جو ٹارگیٹ ہم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ پورے کر دیتا تھا, اور ایسا لگتا تھا کہ ایفرٹ لیس سولوشنز اللہ نے دے دی تھیں. اچھا پھر باری بھائی نے مجھے آج تک یاد ہے وہ میٹنگ جس پہ باری بھائی نے مجھے فورس کیا کہ 8 years از انف ٹو لرن, یو مسٹ اسکیل اپ یور پروگرام. تو اب وہ ہم نے اس زمانے میں ہم 20 اسکالرشپ ایڈ کرتے تھے پاکستان کے لیے ہر سال. انہوں نے کہا وائی ناٹ 100, وائی ناٹ 200. تو میں نے جو ہے اسی طرح کی گفتگو میں وہاں سلیم تبانی بھی تھے میرے ساتھ, ایک دفعہ مسجد میں ملاقات ان سے میری ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں یہ کر نہیں سکوں گا. تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا جس کی وجہ سے میں کہوں گا میری زندگی تبدیل ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب تک کیا تم کر رہے تھے؟ اللہ اکبر. تو اس سے, اور وہ آپ سوچیں مسجد میں اقامت ہو رہی تھی اور وہ میرے برابر کھڑے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہہ کے ہم نے اللہ اکبر کر لیا. دیکھیے تو یہ وہ جملے جو میرے ٹیچرز ہیں ان سے جن سے میری زندگی تبدیل ہوئی ہے. سو پھر ہم نے اس کو 20 کی جگہ 100-150 پہ لے کے گئے ہر سال, اللہ نے وہ بھی کروا دیا. مگر ابھی بھی میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی مدد ہے. جو سسٹینیبل ماڈل کی میں بات کر رہا ہوں, آج بھی جو سب سے پہلے پیسے نکالتے ہیں وہ ہم لوگ نکالتے ہیں او ٹی ایف کے لیے اپنی جیبوں سے, پھر ہم جاتے ہیں لوگوں سے مانگنے کے لیے. تو اگر آج لیٹ سے کہ کسی سال اگر 500 ملین کا ٹارگیٹ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں 250 ملین ٹرسٹیز اور ہم لوگ لے کر آ رہے ہوں اپنے گھروں سے, اپنے کزن سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے اہل و عیال سے, اور پھر ہم دوسروں سے جا کے مانگیں. سو آج بھی الحمدللہ وہ یہ تو پاسبل ہے کہ میرے بعد جو آئے یا وہ آئے تو وہ یا تو بڑھ جائے یا تھوڑا کم ہو جائے, لیکن ہم نے اس کا سسٹم ایسا کر دیا کہ ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. فار ایگزامپل میں 2-4 چیزیں بتاؤں گا, میں بھی 7-8 ہماری ویلیوز ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو کہ رب العزت کو ناراض کرے, کوئی کام نہیں, کیونکہ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے ہمارے حساب سے, ٹھیک ہے نا. میں دن میں بہت گناہ کرتا ہوں گا اور دوسرے بہت, لیکن جیسے آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں, وضو کیوں کرتے ہیں, ایک پروٹوکول ہے. آپ قبلے کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں, آپ اچھے کپڑے پہن کے آپ اللہ کو کیا آگے عاجزی سے کیوں کھڑے ہوتے ہیں, ایک پروٹوکول ہے. سو فار اس او ٹی ایف از اے فارم آف عبادت. سو پہلا ہماری ویلیو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور اللہ کو خوش کس طرح کر رہے ہیں کہ اللہ کے مخلوق کی سروس کر کے, ان کے لیے کام کر کے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو حقوق العباد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اور سیکنڈ اور تھرڈ ہماری جو ویلیوز ہیں اس میں ہے کہ ایکوالٹی, کوالٹی, اور جو ایک حدیث ہے اس پہ ہماری پوری فاؤنڈیشن جو ہے وہ او ٹی ایف کی ہے. وہ حدیث ہے کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. وہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے, پوری او ٹی ایف کی عمارت اس پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اس میں ایکوالٹی ہے, کوالٹی ہے, شریعہ کمپلائنس ہے, اس میں جو ہے ایکول اپرچونیٹیز ہیں فار آل, اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. ہم اگر ڈونیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈونیشن کو کرتے ہیں کہ ڈونیشن سے تو اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ,
خود مختاری پہ. ہم کسی ایسے ادارے کے ساتھ پارٹنر نہیں کر پاتے جو کہ بس اس بلیف میں ہے کہ بس آپ کھلائے جاؤ کھلائے جاؤ کھلائے جاؤ اور 20 سال کے بعد بھی عادی کھلائے بنا جاؤ. دو جی لوگوں کو کہ ہم یہ کہتے ہیں ضرور کھلاؤ, بہت بڑا عمل ہے کسی کو کھانا کھلانا, لیکن آپ اس 100 لوگوں میں سے آپ یہ تو کوشش کر لیں, باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس 100 میں سے 10 تو لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ہے نا دین کا مزاج اور دین کا خوبصورتی, کہ آپ ان کو ضرور کھلائیں, لیکن آپ ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ بھی تو عقل اور شعور دیا. آپ اپنا جیسے بزنس چلاتے ہیں, آپ لاس میں بزنس نہیں چلاتے. تو آپ جب اپنا ادارہ چلا رہے ہیں تو اس کا ایونچولی اس کا آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے, اس کے آؤٹ کم میں کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. امپیکٹ یہ تو نہیں ہے کہ کھانا کھلایا جاؤ, ہر چیز کا ایک یعنی ایک کرائٹیریاز ہوں گے نا آپ کے, بالکل جس کے اوپر آپ نے وہ بینچ مارکس ڈیولپ کیے ہوں گے شرطیہ کے. سو ہر میں بس اس میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں سسٹینیبلٹی از امپورٹنٹ فار یور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, فار آر آرگنائزیشن. سسٹینیبلٹی اینڈ انسٹیٹیوشنلائزیشن از امپورٹنٹ. تو بائی انسٹیٹیوشنلائزیشن اٹس ناٹ جسٹ انڈیویجول, اٹس دی انٹائر سسٹم آف دیٹ آرگنائزیشن, اسٹارٹنگ فرام آپ کی جو مینجمنٹ ہے, جو اس کی ویلیوز ہیں, جو پرنسپلز ہیں, آپ کے جانے کے بعد اس کو کوئی ہلا نہ سکے, وہ چلے تو اسی معیار پہ چلے. اچھا عمر بھائی, ابھی آپ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے تھے, تو اسی پیراڈائم میں میری ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ سسٹینیبلٹی سے ایک طرف ہم اخذ کرتے ہیں یہ والی بات کہ بلڈ ٹو لاسٹ, لیگیسی شوڈ بی کیریڈ فارورڈ, اینڈ دین دیر از دس اپروچ دیٹ سیز جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل تو لوگ اس میں فائن لائن ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں, صحیح ہے. اور اس دکھتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کہ اندر وہ پھر ششکا آ اچھا, اس جاتا کے ہے. میں 2-3 پوائنٹ کوئکلی آپ کو مینشن کروں. سو ہماری ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بورڈ ممبرز ہیں, جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ ہم لوگ لائم لائٹ میں نہیں آئیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم او ٹی ایف کو ایز اے برانڈ اسٹیبلش نہیں کریں گے. میں آپ کو کوئکلی ایک اور ایگزامپل دوں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کو آج پتہ ہے کہ ٹی سی ایف کو کون چلا رہا ہے؟ آپ کو مے بی 1-2 نام پتہ ہوں, کہ جو عتیق ریاض صاحب, 2-3 نام پتہ ہوں, ہاں لیکن بس آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ ٹی سی ایف کے ایڈ میں آ رہے ہیں یا ٹی سی ایف کے فلانے میں آ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, کبھی آپ بھی دیکھیں گی. نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جو یعنی اس طرح کے جو ادارے ہیں جو انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ, جیسے آپ نے کہا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, آپ یقین کریں کہ 14 سال ہو گئے ہمیں او ٹی ایف کو چلاتے ہوئے. کتنے ایسے ٹی وی کے اینکرز ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا مارننگ شوز میں. لوگ آپ کو پتہ ہے 2.5 لاکھ روپے دیتے ہیں صرف جانے کے. سچی بتائیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے ایک ایوریج اماؤنٹ ہے, اور ساڑھے رمضان میں. ایک منٹ, سوری میں معذرت جی چاہتی ہوں قطع کلامی کے لیے. مجھے آج کریکشن ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹی وی شوز میں جانے کے. جی بالکل ہے, مطلب دیکھیں خود بھی بلاتے ہیں وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود نہیں بلاتے, اچھا, بالکل بلاتے ہیں. لیکن اب رمضان میں, جیسے رمضان میں پیسے کمانے کا وقت ہے, زکوٰۃ کی اپیلیں لوگوں نے کرنی ہے. رمضان میں ہمارے پاس بھی آیا تھا کہ فلانے شو کیا اگر آپ کو آنا ہے مارننگ شو میں تو 4.5 لاکھ روپے, فلانے میں آنا ہے تو 2.5 اچھا لاکھ روپے. فیس دے کے جائیں. جی اللہ اکبر. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو, مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کتنی دفعہ ہمیں بلایا گیا, مگر ہم 2 وجوہات سے نہیں جاتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پپٹس کی طرح نہیں بول سکتے. میں آپ کے کہ جو ان کا ایجنڈا ہو اس جی, کے اوپر ہی اور بات. میں اس پہ کہوں گا جو آپ کے شوہر ہیں ان کو اور مجھے کانفرنسز میں اس لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے دل کی بات کرتے ہیں, اور وہ پھر ہماری باتوں پہ تالیاں بج رہی ہوتی ہیں, کیونکہ باقی تو خوش کر رہے ہوتے ہیں کسی کو. تو وہ میں اور جب عرفان بھائی جاتے ہیں نا, تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے ہمیں شاید دھکے مار کے نہ نکالا جائے وہاں سے, کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے, سو مارننگ شو میں اگر میں کبھی غلطی سے چلا گیا اور میں نے کوئی ایسی بات تو کر دی آپ تو سچ بول رہے ہیں, تو میری صحت کے لیے مضر ہے, اور ان کے لیے بھی مضر ہے کہ میں مارننگ شو میں جاؤں گا. تو لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یقین کریے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اللہ نے اس کو اتنی آسانی سے کروا دیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ہم نے کبھی دکھاوے کی کوشش نہیں کری, کبھی نہیں. اور ہم نے اس کی پالیسی بنا لی کہ کوئی ہمارا بورڈ ممبر, اب آپ کو میں بتاؤں کہ اب ہم نے ایک برانڈ مینیجر ہے ہمارا, بہت اچھی بچی ہے, انڈس ویلی کی, کمیونیکیشن ڈیزائن پڑھی ہے. ہم نے اس کا کام ہی یہ دے دیا اس کو کہ آپ نے 5 سال کے بعد او ٹی ایف کا برانڈ ایسا ہونا چاہیے.
10 साल के बाद OTF का ब्रांड ऐसा होना चाहिए, उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए मार्केट में कि जब बच्चे उसकी स्कॉलरशिप लें तो वो सेलिब्रेट करें जैसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को उनको स्कॉलरशिप मिलती है. उनको ये ना लगे कि खैरात मिल रही है या ज़कात मिल रही है या सदका मिल रहा है. उनको ये लगे कि मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं इस काबिल था जो मुझे स्कॉलरशिप मिली है. डोनर जब दे तो उसको मज़ा आए कि मैं किसी ऐसे इदारे को दे रहा हूँ जो ट्रांसपेरेंट है, जो एक पैसे का हिसाब मुझे देता है. सो ये वो चीज़ें हैं. अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ایک چیز جو جس کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اس میں کہ اگر آپ دکھائیں گے نہیں اور اف یو ناٹ ایبل ٹو سیل یور ورک تو پھر کیا ہوگا. بالکل اس میں ایک رسک یہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا سال آپ کا نمبر کم ہو جائے, بٹ آر وی ریئلی ورکنگ فار اے نمبر؟ سو ہو ایور از کمپرومائزنگ ہز پرنسپل just to achieve a target or achieve a number, there is a big question, اس کی for his intent کہ کیا پھر کام صحیح ہو رہا ہے, پھر آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں. عمل کا دار و مدار نیتوں پر. سو آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ وزن کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک بچے کو پڑھا سکا خلوص نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, تو وہ شاید 1000 بچوں سے بہتر ہے جو اس میں نے کسی کو خوش کر دیا, کہیں کچھ الٹا سیدھا کام کر دیا لیکن میرے پاس پیسے آ گئے اس کے. سو آپ یقین کریں کہ اللہ نے اور اس کے حل نکالیں. میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ کووڈ آیا پہلی دفعہ 10 سالوں میں, اس وقت 10 سال آئی تھنک 10 اور 11 ایئرز ہوئے تھے ہمیں OTF شروع کرتے ہوئے. کووڈ آیا تو سارے پیسے نکلنے شروع ہو گئے ہیلتھ میں اور راشن میں, اور ہماری فنڈنگ نہ ہونے کے برابر ہو گئی. ایسا وقت آیا کہ ہمیں لگا پہلی دفعہ زندگی میں ہمیں ایکچوئل وہ ہوا کہ پتہ نہیں ہم 1 سال بھی سروائیو کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. تو میں نے اپنے مینٹور کو فون کیا, سعید موتی والا کو. تو ان سے میں نے کہا کہ سعید بھائی ہم اس سال کا ٹارگیٹ میں سوچ رہا ہوں کہ ریوائز کر لیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کم کریں بند کریں فلانا کریں, کیونکہ الحمدللہ ہمارا سسٹینیبل ماڈل ایک حد تک تو ہے. تو ہم نے کہا کہ لیکن اس کو ریوائز کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے عمر یہ صحیح نہیں لگ رہی بات. کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پہ یقین نہیں کر رہے, ہم لوگوں پہ یقین کر رہے ہیں, اس پہ جو ذریعے ہیں اس پہ یقین کر رہے ہیں. ہم اسی ٹارگیٹ کو پکڑیں اور اس کے بعد کوشش بھی پوری کریں. نہیں ہو تو نہیں ہو, لیکن ہم کوشش تو کر کے دیکھیں. آپ یقین کریں کہ اسی دن میں نے کیا کرا کہ اپنا ٹارگیٹ 10 ٹائمز بڑھا دیا, جو ایکچوئل جو ٹارگیٹ تھا اس سے. میں نے کہا اللہ پہ یقین کرنا ہے نا, تو اس کی شان کے مطابق تو ویسے بھی ہم نہیں مانگ سکتے, تو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. آپ یقین کریں اس سال جتنا ہم نے کام کیا اتنا شاید پچھلے 4 سالوں میں کھٹا کام نہیں کیا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو کرنے والا کون ہے؟ اچھا اگر نہیں ہوتا, ایک ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی لے لیتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی بات نہیں, ہم نے کوشش کری نا, ہم نے کوشش میں فرق نہیں رہتا کہ ہم نے کوشش نہیں کی, کم از کم ٹرائی. 100 اسکالرشپس ہوں, 1000 اسکالرشپ آپ پاکستان کے بچوں کو بہترین دیں اداروں میں اسکولوں میں. آپ 1000 کی جگہ چلو ٹھیک ہے آپ 500 دے پاتے اس سال, لیکن آپ نے خلوص میں اور نیت میں اور کوشش میں کمی نہیں کری. عمر بھائی ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہماری قوم کو خواہ غریبی کی عادت ہے. ہم خواہ لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اور پھر مانگتے چلے جاتے ہیں. اور ایک جگہ پہ یہ بھی سوچ ہے, بلکہ غالباً یہ کہیں ہمارے دین میں اس کا, اب میں ایگزیکٹلی تو نہیں پن پوائنٹ کر سکتی, حکم بھی ہے کہ سائل کے سوال کے اوپر ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے. سائل اگر مانگ رہا ہے تو ہمیں اس کو دینا ہے, اس بات سے قطع نظر ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ ایلیجبل بھی ہے کہ نہیں ہے, ہمیں اس کو دینا ہے کیونکہ وہ سوال کر رہا ہے. اچھا اب اس کے بیچ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ کرائیٹیریاز تو بنانے پڑتے ہیں ایلیجبلٹی کے, تو OTF میں بھی کچھ کرائیٹیریاز ہوں گے جس کو کہ میٹ اپ کرنا بہت سخت ہیں. اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ سو پہلی چیز جو آپ نے کہی نا وہ بڑا اچھا کہی کہ ہمیں شاید مے بی جو عادت کی آپ نے بات کری, تو میں اس پہ صرف ایک سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں عادت صرف شکایت کی عادت پڑی ہے اس قوم کو, شکوہ کرنے کی. ہمارے جو ماشاءاللہ میں جو بیچارے واقعی تکلیف میں لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو ریسورسفل لوگ ہیں, جو ماشاءاللہ جن کو کنٹینٹ ہونا چاہیے. پیپل ہیو اے ہیبٹ آف وائننگ, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں انہیں کہنا چاہیے اسٹاپ وائننگ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ. تو اس پہ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا, لیکن آپ کو جو کرائیٹیریا کا سوال تھا میں اس پہ آ جاؤں کہ دیکھیں, سو ہمارے پاس
لیٹ سے 1000 اسکالرشپ کا فنڈ ہے. OTF کا مشن کیا کہتا ہے؟ OTF کا مشن کہتا ہے کہ ہم کوشش ہماری ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائنینشلی اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کریں, اسکولوں میں ڈال کے, کالجز میں ڈال کے, یونیورسٹی میں ڈال کے, لیکن بہترین کوالٹی ایٹ اٹس بیسٹ. ٹھیک ہے نا, جو ان کا دل چاہتا ہے, جہاں جس کے قابل, چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ چاہتے ہیں, چاہے وہ IT ٹریننگ چاہتے ہیں, چاہے وہ IBA میں پڑھنا چاہتے ہیں, لفظ میں پڑھنا چاہتے ہیں, اگر ان کا ایکیومن ہے تو ہم ان کو پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو پہلی چیز آ گئی کہ کوالٹی. بینیفیشری آپ کا کون ہے؟ فائنینشلی اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس. گول کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ اس رٹ سے نکل جائیں. اب اس میں ہمارے پاس 1000 اسکالرشپس کا ٹارگیٹ ہے, فنڈ ہے, جس کے لیے ہم پورے سال کام کر رہے ہیں. اب میرے پاس اگر ایک بچہ آتا ہے, اور بچے تو سارے ہمارے اپنے, سب کو مدد کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنا کرائٹیریا جو ہے نا, اس کے ساتھ ہمیں بڑی ایمانداری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور ہمیں وی ہیو ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ ٹو آور پروگرام. سو ہمیں اب ہمارے پاس سامنے دو بچیاں ہیں جو آئی ہیں. ایک بچی جو ہے وہ آلریڈی کالج میں پڑھ رہی ہے, اپنی ماں کو بھی کھلا رہی ہے پارٹ ٹائم جاب کر کے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ کر کے میں یہاں نوکری کروں گی, اس سے اتنا کماؤں گی. اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا, وہ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے میں ایک اور جاب کر کے یہ بھی کر لوں گی. سو ناؤ شی از ویری کلیئر. She is already hard working. She is already responsible for her house expenses, and she is clear about her journey. اس کے برعکس ایک اور بچی آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں زوالوجی میں لیٹ سے یا باٹنی میں کوئی چیز کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ مجھے اسی میں ملا تھا. کس نے کہا تھا؟ ابا نے کہہ دیا تھا. بعد میں کیا ہے ابھی تو کچھ نہیں سوچا. اب آپ بتائیں میں دونوں میں سے کس کو دوں گا؟ اس کو دوں گا جو بالکل الائنڈ ہے اپنے آبجیکٹو کے میرے ساتھ. دعا دونوں کے لیے ہے, لیکن میرے جو پروگرام کی جو ایمانداری اگر میں نے کرنی ہے اس کے ساتھ, تو پھر میں نے, اور انویسٹر کا جو جیسے آپ کے بزنس میں انویسٹر ہوتا ہے, ہمارا ڈونر ہوتا ہے. میں اور میرا جو پوری ٹیم ہے, ہم امپیکٹ کے پیچھے ہم بہت سخت ہیں. ہم ان اداروں میں سے نہیں ہیں پاکستان کے دیگر اداروں کے ساتھ جو پیسے بس ان کو ہی ہوتا ہے, نمبر بھی مل گئے, بینیفیشریز بھی آ گئے پروگرام میں. میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتاتا ہوں, جو اگر میرے ذریعے نوجوانوں تک پہنچ جائے جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں, کہ دیکھیں جو آپ کا مشن ہے نا, آپ کا مشن کہتا ہے کہ آپ کا بینیفیشری A ہونا چاہیے. اور اگر آپ صرف اس لیے کہ آپ کو A نہیں مل رہا فی الحال, آپ نے B بھی بھر لیا, C بھی بھر لیا, D بھی آپ یقین کریں آپ کا مشن ڈوب جائے گا. صحیح بات ہے. تو آپ پہلے تو اپنے مشن سے سنسیئر رہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو بینیفیشریز ہیں, چاہے ایک ہے آپ کے پاس یا 100 ہے, وہ آپ کے مشن کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے. پھر آپ کا امپیکٹ بھی آئے گا آپ کے پاس, آپ کو نظر آئے گا. اکثر و بیشتر جو آرگنائزیشن اپنا امپیکٹ نہیں گیج کر پاتی, وہ اس لیے نہیں گیج کر پاتی کیونکہ ان کا مشن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. ان کے جو بینیفیشریز آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ یار یہ تو مشن سے ان کی تو الائنمنٹ ہی نہیں ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو بی سنسیئر ٹو یور مشن. یور کرائٹیریا شوڈ بی کلیئر اینڈ شوڈ بی الائنڈ ود یور مشن. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا امپیکٹ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. عمر بھائی بہترین بات, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, 16 آنے درست اور واقعی گہری بات ہے. مگر یہ بات ہماری نوجوان نسل کو بتا کون رہا ہے؟ ہمارے تدریسی اداروں میں, تعلیمی اداروں میں تو جو دوڑ ہے, ایک بہت ہی اندھی تقلید اس وقت رائج ہے, وہ تو صرف نتائج کے اوپر ہے کہ بھائی تم اتنے گریڈ اچھے لاؤ. اسکولوں نے اپنے A گریڈرز کی ہائی پرسنٹیج لانے والوں کی تصویریں پینفلیکس پہ چھپوا کے لگوائی ہیں, وہی بک رہا ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں کو بھی یہی معلوم ہے. ابھی ڈاکٹر امبرین سے گفتگو ہو رہی تھی, اس میں ہم نے یہی بات کی کہ سب لوگ بچوں کو گریڈز کی دوڑ میں لگا رہے ہیں, اور یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ تمہیں پڑھنا کیوں ہے. صرف تعلیم کا مقصد اچھا رزق, اچھی پوزیشن, اچھا سوشل سٹیٹس نہیں ہے, بلکہ تمہاری سوچ کی وسعت ہے, تمہاری کردار کی مضبوطی ہے, تمہاری تخلیقی صلاحیتوں کا سامنے آنا ہے. یہ سب تو ہم بتا ہی نہیں رہے ہیں. تو بچے یہ سوچ, یہ فکر کیسے اپنے اندر لے کر کے آئیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خود تو نہیں لا سکتے. مجھے میرے والد ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, اور آئی ایم سوری میں نے اپنی زندگی میں وہ بات جو ہے مجھے ایسے اللہ تعالیٰ نے چیز دکھائیں کہ وہ بات میرے لیے صحیح نہیں ثابت ہوئی. میرے والد کہتے تھے کہ اٹس ویری ایزی ٹو بی سول آن اے فل اسٹمک. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جتنے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں سگنل توڑتے ہیں,
صبح کو اسکول جب اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں تو پہلی تربیت وہ یہ دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے گالیاں نکالتے ہیں، ایسے سگنل توڑتے ہیں، ایسے رانگ وے جاتے ہیں. یہ ان کی پہلی تربیت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے. پھر ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جس میں کہ وہ برانڈ کانشیس، لیبل کانشیس، سنوبس کا جو کلچر ہے وہ تمام چیزیں. اب اس سے یہ تو ایک یہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور دیا ہے، یہ ان کی ویلیوز آ گئیں. پھر ان کے اپنے والد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے جو والد ہیں وہ اپنی بہن کا حصہ کیسے کھاتے ہیں آگے، ٹھیک ہے نا. اپنے والد سے سیکھتے ہیں کہ بہن کا حصہ کیسے کھانا ہے، ماں کی کیسے بے عزتی صلہ کرنی ہے. رحمی کی جی ہم روزانہ جی ہاں، مثال کر رہے بھائیوں ہوتے ہیں کو فون کیسے، پہ بھائیوں بات. کا رشتہ کیسے توڑنا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ اور بڑے ہوتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بائی ہک اور بائی کروک پیسہ کما رہا ہے. تو یہ تو ان کی تربیت ہو گئی، ایگزامپلس ٹھیک ہے نا. جاری ہیں. تو اسی طریقے سے اب آپ اگر اب ہماری دوسری طرف آ جائیں، جو اس وقت ہمارا جو لیس پریویلیجڈ طبقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 60% آپ کا یوتھ ہے. اس میں آپ شاید یقین نہ کریں کہ وہ تعلیم، میں یہ بات نہیں کر رہا صرف ایلیٹ اسکولس کی، میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل جس میں تعلیم کا معیار جو ایکچولی معیار اچھا ہوتا ہے، وہ اسکول کوئی بھی پنکھے والا، بغیر پنکھے والا اسکول بھی ہو سکتا ہے. 4% پاپولیشن کو ایکسیس ہے، ینگ پاپولیشن کو، کوالٹی ایجوکیشن کی. 4%. اس 4% میں آپ کا پریولیج طبقہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر پچھلے 75 سال سے ہم جو دیکھیں ویلیوز اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف علم رزق کے لیے نہیں ہوتا. دیکھیں تربیت دو طریقے سے بچے کے اندر آتی ہے، ماں باپ سے آتی ہے اور اسکول اساتذہ سے آتی ہے. اچھا، ماں باپ کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو اس کیا وقت قبلہ آؤٹ ہوا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے. جو اسکول کی اور کالج کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ تو ایک روبوٹک نظام ہو گیا ہے، میکینزم، وہ تو میکینیکل اپروچ میکینیکل ہے ہو نا گیا ہے. وہاں جی پہ. اچھا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری 3 طرح کی تعلیم اس وقت پاکستان میں ہے براڈلی اسپیکنگ. ایک آپ کی ہو گئی بیسک ایجوکیشن، جس میں ہم کہتے ہیں لکھنا پڑھنا آ جائے. ہاں لٹریٹس. جی. اچھا، وہ میں کہتا ہوں وہ بھی ہمیں مان لینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ایسے اندرون سندھ گاؤں ہے، ہیں، سندھ ہیں، ہاں. ٹھیک ہے. وہ اس بچے نے اگر بعد میں جا کے فارمنگ ہی کرنی ہے تو اس کو بیسک تعلیم آ جائے تاکہ وہ فارم میں کیا دوائی ڈالنی ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک، فیئر انف. اچھا، دوسری تعلیم ہے آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن، جس میں آپ کر لیں کہ جی یہ آئی بی اے، لمز اور یہ ساری چیزیں، ایم بی بی ایس آ جاتا ہے. تیسری اور آخری تعلیم ہے آپ کی ووکیشنل، جس میں ووکیشنل آئی ٹی کورسز، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں 75-80 سال سے جو پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی جو کام کر رہی ہیں وہ صرف بیسک تعلیم تک کام کر رہی ہیں، بیسک. اچھا، اگر وہ ایکچولی معیار ہوتا تو ہم ان سے سوال کرتے کہ آپ کے کتنے خاندان کے بچے اس میں جا رہے ہیں آپ کے اسکولوں میں جو آپ نے باقی بچوں کے لیے بنائے. لوگ اگین اٹس آل نمبر گیم. اس میں اس طرح کے مخلص لوگ بھی ہوں گے جو اپنے خیال میں اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپیکٹ کیا ہے. آپ اگر 25 سال سے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ نے 25 سال میں آپ یہ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ بچوں کو پڑھا دیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 لاکھ بچوں میں آپ نے ٹریکنگ کری ہے کہ وہ بچے اب کہاں ہیں. اگر آپ نے 10 سال وہ بچے آپ کے ساتھ تھے، آپ نے 10 سال میں کیا امپیکٹ کریٹ کرا آپ نے اس بچے کی زندگی میں. اگر آج بھی وہ دھکے ہی کھا رہا ہے، وہ کچھ، اگر دیکھیں بچہ آپ کا یا تو بیسک کی طرف اس کی انکلینیشن یا ایکیومن ہوگا، یا پروفیشنل کی طرف ہوگا، یا ووکیشنل کی طرف ہوگا. آپ تینوں چیزوں بہترین دیں نا اس کو، اور تربیت کو ساتھ رکھیں. تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، اسکولوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی. ماں باپ، آئی ایم سوری، پورا ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے وہ شیٹر ہوا ہوا ہے اس وقت. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نیوز دیکھتے ہیں تو ہم بچوں کو نیوز دکھاتے ہیں تو بچہ ویسے ہی ہوپ لیس ہو جاتا ہے کہ ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، میں کب اس ملک سے بھاگوں. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب ہے سب اس ساری چیزوں کا جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں حل تو میرے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو 75 سال میں جو ہمارا سب سے بڑا فیلئر تھا وہ تھا کہ ایکچوئل معیاری تعلیم بچے تک پہنچانا، اور اس میں ہم سب شامل ہیں. جو او ٹی ایف ہے، میں آپ کو اسی بات کا وہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ او ٹی ایف جو بنا، او ٹی ایف نے کیا مختلف کیا، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک او ٹی ایف جیسا کوئی دوسرا ادارہ میں نے ملک میں نہیں دیکھا. یہ بدقسمتی میں بتاؤں گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ میں اکیلا یا میرا ادارہ یا میری ٹیم اکیلے یہ کام کر رہی ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اور لوگ اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اب میں آپ کو کوئکلی اس بات کو اینڈ اس طرح کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہفتے میں 3 انٹرویوز کے دن ہیں،
ہم مہینے میں 12 انٹرویوز کرتے ہیں, ہم سال میں ہزاروں بچوں کے انٹرویوز کرتے ہیں, پورے سال ہمارے انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیمسٹر اینڈ ہے نہیں, ہمارے اسکالرشپ دلتی رہتی ہیں ہماری. اچھا, ہمارا جو ہے جو کرائٹیریا ہے وہ ہمارا جو اسیسمنٹ ہے وہ یونیک نہیں ہے. اسیسمنٹ نیٹ کا یہی ہونا چاہیے. سو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملک میں دیکھیں اسکول کی اس وقت اسکالرشپ جو ہیں, جو معیاری اسکول کی اسکالرشپ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. مجھے آپ ماشاءاللہ سے میرے سے زیادہ ایجوکیشن کے بارے میں جانتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ ماشاءاللہ کتنے برسوں سے ہیں, ان کی عمر گزر گئی ایجوکیشن میں. مجھے آپ یہ بتائیے, میرے لیے ایکچولی بڑی لرننگ ایک ہوگی, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے 3 یا 4 بڑے اسکولوں کے نام بتائیں جہاں پر اسکالرشپس اویلیبل ہیں بچوں کے لیے, اسکولوں کے نام. not that I can think of. اب آپ بتائیے, آپ کو تو پورا خاندان ایجوکیشن میں ہے, آپ مجھے ایک اسکول کا نام بتا سکیں جہاں پر کوئی سفید پوش اپنے بچے کو عزت سے جا کے اسکالرشپ میں پڑھانا شروع کر دے. ایک نہیں بتا سکیں. کتنی فرائٹنگ بات ہے, خطرناک بات کہ ہے. 80 سال کے بعد پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک اسکول ایسا نہیں ہے. اچھا, ہمیں ایسے 2-3 اسکول ملے ہیں. ایک تو پریسنٹ اسکول ہے لاہور میں, میں نے ویسا کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں دیکھا. آپ گرامر بھول جائیں گی, آپ بیویو بھول جائیں گی, آپ امریکن اسکول بھول جائیں گی اگر آپ پریسنٹ پہ چلی گئی. 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں. لاہور کے بالکل مڈل میں ہے, گلبرگ میں, میلوں پہ پھیلا ہوا ہے, میلوں پہ. اور یہ ایک بزنس کمیونٹی نے بنایا ہے آج سے 50 سال پہلے, اور آج بھی تھرائیو کر رہا ہے, اور ہیویلی سبسیڈائزڈ. اسی کے برابر جو میں نام نہیں لوں گا, ایک پرائیویٹ اسکول ہے, اس کی 1.5 لاکھ روپے فیس ہے, وہ جو کہ اس سے کم ہے کوالٹی میں. اور یہ جو ہے یہ 10,000 روپے فیس لیتا ہے, اور وہ بھی اس سے جو دے سکتا ہے. ہمیں اس طرح کے بہت سارے 1,000 ایک اسکول چاہیے. تو سر یہ کولیبریٹو ایفرٹ تھی نا, آپ نے کہا کمیونٹی نے مل کے اس کو سپورٹ. نہیں, ایک فیملی تھی بزنس, انہوں نے بنایا. اوکے. سو پہلی بات تو یہ میں بات آ جاؤں کہ 80 سال کے بعد آپ کا جو اسکول جو کہ جہاں سے بچہ شروع ہوتا ہے, آپ کے اسکولوں میں کوئی اسکالرشپس نہیں ہیں. پھر آپ آ جائیں اس میں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اس میں گنتیوں پہ انگلیوں پہ اسکالرشپس ہیں. ٹھیک ہے, اب میں دوسری فرائٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جہاں اسکالرشپس ہیں بھی وہاں اسکالرشپ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ٹیوشن فی لے لیں اس کالج کی. مجھے آپ یہ بتائیے ایمانداری سے کہ جو آج بچہ ہے پاکستان کا, جب وہ اپنی اسکالرشپ کے لیے جاتا ہے, وہ چاہے اسکول میں جائے چاہے وہ کالج میں جائے, اسکالرشپ کی نیڈ کا اسیسمنٹ آپ فیملی سے لیں گی یا آپ اس کو بتائیں گی تمہیں کیا چاہیے؟ صحیح بات ہے. یہ نہیں کہ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ بندہ ایمرجنسی میں گیا ہے اسپتال میں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے پیٹ میں درد ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے سر میں درد ہے, نہیں تمہارے تو پیٹ میں درد ہے, میں تمہیں پیٹ کے درد کی دوائی دوں گا. یہ بالکل ایسی ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں تو او ٹی ایف میں ہم نے کیا مختلف کیا, او ٹی ایف میں پہلے ہم نے چیز مختلف ہی کری کہ جو جہاں میرا بچہ جائے گا وہاں دوسرا بچہ بھی جائے گا. اور الحمدللہ میرے گھر کی زکوٰۃ نکلتی ہے, اور پاکستان کے بہت سارے ماشاءاللہ لوگ زکوٰۃ ہمیں دیتے ہیں, اوروں کو دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, ڈونیشنز دیتے ہیں, گرانٹس دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک گفٹ کے طور پہ دارالعلوم کی رہنمائی میں ہم اس کو گفٹ کی طرح اسکالرشپ کی شکل میں اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں. ان کو ہم زکوٰۃ, خیرات, صدقات کہہ کے نہیں ان کے گلے کے نیچے اتارتے, ان کی اجازت سے, کہ یہ اسلام میں افضل ہے کہ آپ اس کو گفٹ کی طرح دیں. تحقیق آپ کر لیں کہ کون کہاں فال کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو گفٹ کی طرح دیں. قرض حسنہ. جی, آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے بچے, یہ ہمارے بڑوں نے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ جی یہ جو چیریٹی ہے یا یہ اسکالرشپ ہیں, یہ باہر کی اسکالرشپس اور یہاں کی اسکالرشپ میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اسٹینفرڈ جاتے ہیں, ہارورڈ جاتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ اسکالرشپس کہاں سے آئی ہوئی ہیں؟ چیریٹی سے آئی ہیں, ڈونیشن سے آئی ہوئی ہیں, گرانٹ سے آئی ہوئی ہیں. یہاں بھی وہی ہیں. یہاں پر لیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو سکھایا ہی نہیں کہ اسکالرشپ تو اسکالرشپ ہے. نیچر کہاں سے ایمرج ہو رہا ہے وہ اسپرنگ, آپ کو کیا پتا. تو پہلی بات یہ کہ جو بچہ جب ہمارے سامنے بیٹھتا ہے, چاہے وہ اسکول کا ہو, کالج کا ہو, ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. کسی بچے کو صرف کتابیں چاہیے, کسی بچے کو صرف ٹرانسپورٹ کی فیس چاہیے, کسی بچے کے گھر کا سب کچھ چل رہا ہے معاملہ, لیکن باپ بے روزگار ہے, اس کو صرف راشن چاہیے گھر میں. کسی غریب کی بچی کمپیوٹر سائنسز میں پڑھ رہی ہے, اس کو صرف اور صرف لیپ ٹاپ چاہیے جو کہ وہ نہیں خرید سکتی. کسی بچے کو کے پی یا فاٹا سے جو آیا ہوا ہے, جو آئی بی ایم میں لمز میں پڑھ رہا ہے, اس کو صرف ہاسٹل کے پیسے چاہیے. انڈس ویلی میں کوئی بچی آئی ہوئی ہے جو کہ سوات گلگت سے آئی ہوئی ہے, اس کو صرف اپنے اپارٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے, اس کو فائنل ایئر تھیسس کے لیے 1.5 لاکھ روپے چاہیے. تو نیڈ اسیس تو
سامنے بینیفیشریز آپ کریں گے نا, اس سے ڈیرائیو کریں گے. آپ نیڈ کیسے اس کو بتائیں گے کہ نہیں تمہاری نیڈ یہ ہے مجھے پتہ ہے. سو یہ جو پہلی چیز ہو گئی کہ کوالٹی ایجوکیشن کی, دوسری چیز ہو گئی اس کا نیڈ اسیسمنٹ, پروفائلنگ پوری کمپلیٹ, ایگزیکٹلی, تھورو پروفائلنگ. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ وہ پورا نہ کر لے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں لوگ اتنے دینے والے ہیں, اتنے دینے مخیر والے ہیں, حضرات ماشاءاللہ اتنا ہمارے دیتے ہیں, وطن میں اتنا بہت دیتے ہیں. صرف تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں پر وہ یہ یوٹیلائزیشن اس کا. ایگزیکٹلی وہ ریسورس ہے, اگر اس ریسورس کا آپ ویسے استعمال کر لیں جیسے آپ اپنی بزنس کی ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں, اتنی ہوشیار ہو جائیں. دینے والا بھی اور اس کو آگے پہنچانے والا بھی, بے شک. اگر وہ یہی عقل استعمال کر لے جو اپنے بزنس میں کرتا ہے تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان میں ایک دم سے آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کا جو ریسورسز ہیں اور آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ کتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہو تو جاتی ہے. عمر بھائی اس کے لیے تو کیا اچھا نہیں ہوگا, کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایسے ذہنوں کو کولیبریٹ کرائیں اور ہم اپنی انرجیز کو کمبائن کریں. قطب صاحب سے بات ہو رہی تھی, سید قطب احمد صاحب سے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنے سرکلز میں یا اپنے تئیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ مجھ سے بھی اکثر کہتے ہیں کہ آپ L2L کو کولیبریٹ کرائیے کسی کے ساتھ. تو میں ڈر جاتی ہوں کہ بھیا مجھ میں ابھی اتنی سکت نہیں ہے, بہت سارے پروسیسز ابھی ہمارے اتنے سالڈ نہیں ہوئے ہیں, بہت سارے SOPs ابھی ہمارے ان دا میکنگ ہیں. ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کولیبریٹ کریں, یہاں سے ہم گجرانوالا چلے جائیں یا ہم خانے وال چلے جائیں تو ہم سروائیو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ خوف ہوتا ہے فیلئر کا, اور اتنے بڑے لیول پہ ہو تو پھر ظاہر ہے چوٹ بھی اتنی گہری لگتی ہے. تو کولیبریشن ممکن نہیں ہے. تو بیسکلی جو آپ نے کولیبریشن کی بات کری اور پارٹنرشپ کی بات کری, OTF تو بلیو کرتا ہے اسٹرانگلی پارٹنرشپس میں, کولیبریشنز میں. ہمارا ایک 4 ہمارے پارٹنرشپ مینیجرز ہیں اس وقت OTF میں جو کام کر رہے ہیں, ان کا پورا مہینے کام ہی ہے پارٹنرشپ کا. اور پارٹنرشپ 2-3 طرح کی پارٹنرشپس پہ ہم کام کرتے ہیں. سو اس میں ایک جو ہے وہ ہے آپ کی جو اسپانسرز ہوتے ہیں, جو ڈونرز ہوتے ہیں, جو فنڈ کرتے ہیں آپ کا پروگرام. پھر ایک آپ کے ایجوکیشن پارٹنرز ہیں. مثال طور پہ سٹیزن فاؤنڈیشن ہمارا بہت پرانا پارٹنر ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے تھے جس طرح ایک کنونشنل طریقہ ہے کہنے کا کہ نہیں جی ان کا تو بیسک ایجوکیشن, کیونکہ TCF کا ماڈل یہ ہے کہ آپ سڑکوں سے, گلیوں سے, ورک شاپوں سے بچوں کو اٹھا کے اسکول میں ڈالیں, اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ وہ. اچھا ہم جو ہے وہ ہمارا پروگرام دوسرا ہے. ہم ان بچوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ زیادہ جن کا ایکیومن ہائر ایکیومن والے ہیں, جو کہ آپ کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور اچھے اسکول, میڈیم ٹیئر اسکولز میں جا سکتے ہیں. سو اگر ہم کنونشنلی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بھی پارٹنرشپ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو سٹیزن فاؤنڈیشن کے گریجویٹس ہیں اور ہم نے ان کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے گئے, تو ہم نے درمیان میں مل لی ہے. اور ہم ہر سال ہمارا ان سے پارٹنرشپ بڑھ رہی ہے. پچھلے کوئی 10 سال ہو گئے ہماری ان سے پارٹنرشپ, اور ہم نے ان سے بہت سیکھا, کیونکہ TCF ایک انسٹیٹیوشن ہے ماشاء اللہ. اچھا اب یہ تو ایک میں نے مثال دی, اس طرح بہت سارے ہمارے پارٹنرز ہیں. IBA ہے, NAD ہے, NUST ہے, فاسٹ ہے, زیبسٹ ہے, انڈس ویلی ہے. بٹ ہمارے ادارے بھی پارٹنرز ہیں بہت سارے. ہم ان اداروں کے ساتھ کام نہیں کر سکے جہاں ہمیں لگا کہ وہ کوالٹی پہ توجہ نہیں دے رہے, وہاں ہمارا نہیں کام چل سکتا. کوالٹی کا کیا کرائٹیریا؟ کوالٹی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایجوکیشن, وہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم معیاری تعلیم دیتے ہیں, اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے بعد بچے, لیکن وہ بہت پرانے ادارے ہیں جن کے جو بچے ہیں وہ انٹر کالجز میں, انٹرمیڈیٹ کالجز میں بھی داخلہ نہیں لے پاتے, یا وہ اگر ان کو ووکیشنل کی طرف ہی جانا ہے تو پھر ان کے 10 سال آپ برباد نہ کریں, آپ ان کو 8ویں 9ویں جماعت سے ہی ووکیشنل کی طرف لے جائیں. سو جہاں تک آپ کو جڑ کے کام کرنے کا آپ کا تھا ایز ایک ون باڈی ون فریٹرنیٹی, کہ ایک نان پروفٹس, چاہے وہ چلو ایجوکیشن, اگر ایجوکیشن کے نان پروفٹس ہیں وہ ایک ون باڈی بن کے کام کریں. سو میں اس پہ ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ جب کووڈ ہوا تھا تو ملٹی نیٹ والے ہیں عدنان ازدر صاحب, انہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کری تھی SRI, سندھ ریلیف انیشیٹو. اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری سندھ کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, اور وہ آ گئی تھیں. وہ آ گئی تھیں, ہم بھی تھے اس میں. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس میں فائدہ یہ ہوا کہ OTF جو ہے, اب جیسے OTF تو ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے, مگر وہ کووڈ ایسا وقت تھا جو ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا.
تو لوگ سفید پوش لوگوں کو راشن نہیں مل رہا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھیں. تو ہم نے صرف اس وقت ملک کی خاطر ہم نے جو ہے ڈیویٹ کرا اپنے مشن سے، اور ہم نے کہا کہ جو لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اگر وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہیلتھ کے لیے جو انہوں نے پیسے دیے وہ ہم نے ڈائیورٹ کر دیے انڈس ہاسپٹل کی طرف. ہم نے پتہ نہیں کتنے 100 میڈیکل کیمپس لگوائے انڈس ہاسپٹل کو مدد کری لگانے میں انٹیریئر سندھ میں. پھر ہمارے پاس جو پیسہ بچ گیا آخر میں، وہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے کووڈ کے لیے ملا ہے تو تم اپنے ایجوکیشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا. سو وہ جو 1.5 کروڑ بچ گیا تھا ہمارے پاس، جو آخری میں کام کرنے کے سارا کروڑوں ملٹیپل کروڑز نکالنے کے بعد بھی، تو ان لائک ادر آرگنائزیشن، کیونکہ لوگوں نے بریک نہیں لگایا اس پیسے پہ، لوگوں نے کہا بھی پیسے کی بارش آ رہی ہے آنے دو، اور پھر انہوں نے اپنے کاموں میں لگا لیا. لیکن ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. سو ہم نے دارالعلوم سے مشورہ لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ کووڈ میں ہی لگائیں. سو پھر ہم نے کیا کہ انڈس اسپتال میں جو ان کی ہائی ڈپینڈنسی یونٹس تھے کووڈ کے، ہم نے ان کو وہ 1.5 کروڑ روپے دے دیا کہ آپ ان پیشنٹس کو جو ایمرجنسی میں وینٹیلیٹرس پہ آئی سی یو میں ایچ ڈی یوز میں، ہم نے ان کی نیت کر کے ان تک پہنچا دیا پیسہ. وہ اچھا جو وہ ایپ بنی تھی جس پہ کہ تمام لوگ آگے تھے، اس میں فائدہ سب سے بڑا کیا ہوا کہ اگر میں نے اس شناختی کارڈ پہ راشن دیا ہوا ہے، میں وہ لائیو چلتی تھی وہ ایپ، تو اگر میں راشن دے رہا ہوں تو وہ شناختی کارڈ پہ دوں گا، شناختی کارڈ ڈالوں گا تو اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ جی عیدی نے تو کل راشن دے چکے ہیں اس کو، پرسوں بیت السلام دے چکے ہیں، تو پھر اب میں نہیں دوں گا، اب میں کسی دوسرے گھر پہ دوں گا، میں اس گھر پہ نہیں دوں گا. سو اس میں تو نام یہ تو تھے، بہت محنت کا کام ہے. نہیں وہ ہو گیا تھا محنت کا اچھا. کام، مگر پھر کیا ہوا، پھر جب کووڈ ختم ہوا تو سارے ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، سارے چلے گئے. سو ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے مگر بالکل ہو سکتا ہے. سسٹینیبل نہیں رہا. دیکھیں اس میں نہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہماری انا بہت ہے، بہت انا ہے. جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے تو اپنی انا مار دیتے ہیں، آپ می مائی سیلف والی چیز مار دیتے ہیں، وہ مری نہیں. پھر دوسری بات شوشہ بہت ہے. اب میں آپ کو اپنی ذاتی چیز بتاؤں، میں اتنا پٹ آف ہوتا ہوں، یہ میری کمزوری شاید ہے میری، لیکن ظاہر بات ہے اگر میں پسند نہیں کروں گا کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کام میں انا نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بہت پٹ آف ہوتا ہوں ان لوگوں سے اور ان اداروں سے جہاں پر لوگوں کو پروجیکٹ زیادہ کیا جاتا ہے. مطلب اگر آپ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھ لیں، آپ ان کے بل بورڈ دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو جو پروگرام ہے یا جو بینیفیشریز ہیں، جو میسج ہے وہ اتنا سا ہوگا، اور ان کی تصویر جو ہے وہ پورا بل بورڈ لی ہوئی ہوگی. میں پٹ آف ہوتا ہوں اس سے، کیونکہ مجھے سکھایا، میرے بڑوں نے مجھے سکھایا الگ چیز کہی ہے، تو میں ان کے ساتھ نہیں پارٹنر کر سکتا چاہتے ہوئے بھی. تو یہ میری کمزوری ہے. اسی طریقے سے اور اپنی جو انا میں اپنی طرح چلاؤں گا، آپ کو کسی ایک کو بڑا بنانا پڑتا ہے. ایک اس فریٹرنیٹی کا بھی ایک بڑا ہو سکتا ہے بے شک. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ وہ ایپ جو تھی نا، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا، اس لیے کیونکہ اس میں تو انفارمیشن تھی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں وہ آپ کی مرضی ہے. تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ہر اس پہ کانفرنس میں جس میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ لوگ، یہ جو آپ نے سوال کیا نا لوگ مل کے کیوں نہیں کام کر سکتے، آپ یقین کریں ہر کانفرنس پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور ہر کانفرنس پہ میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ جی اس ایس آر اے ایپ کو لائیو کر دیں، دوبارہ ہم سب اس چھت کے نیچے آ دقت جاتے ہیں. کیا ہے، کون کیوں، کیا اس کی نیت کی دقت ہے اور تو کچھ بھی نہیں اس کا سوئچ آن کہاں سے ہے. ہوگا؟ اس کا سوئچ آن تب ہوگا جب ہمارے دماغ کام کرنا، اور جب واقعی ہم اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ پھر ہم انا کو پیچھے ڈال دیں گے، ذاتیات کو پیچھے ڈال دیں گے، پھر ہم اللہ کے کام کو آگے ڈال دیں گے. تو عمر بھائی، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہماری رسی جل گئی ہے اور ہمارے بل نہیں جاتے، کیا کریں؟ نہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی دیکھیں یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا پہلے سے لے کے آج تک، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے، پوسٹ کولونیل ذہنیت ہی ہمارے. نہیں لیکن میں آپ یہ کہوں گا کہ پاکستان کو سوائے معجزات کے علاوہ پاکستان کو کوئی اور طاقت نہیں چلا رہی. یہ تو شرطیہ ہے. تو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈس اسپتال ہو گیا، عیدی ہو گیا، بیت السلام ہو گیا، سیلانی ہو گیا، یہ وہ ادارے ہیں جو آپ سوچیں کہ اگر یہ آج نہیں ہو تو کدھر جائے گا یہ. صحیح بات ہے. تو یہ اللہ نے انتظامات کرے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی سروائیو نہیں کرنے دے رہی یہ سسٹم. مطلب ہے کہ میں زیادہ بول نہیں سکتا لیکن بس میں یہ کہوں گا کہ ہم جتنی جو یہ ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ہم تو کہتے ہیں آ کے سب کچھ ہمارا دیکھ لو، مگر ہمیں بھی اب
مشکل ہو رہی ہے کام اچھا کام کرنے میں بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. میں ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عظیم قریشی صاحب سے, فاروق پاریک صاحب سے بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ یہ, بلکہ ابھی ڈاکٹر امرین سے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم اس ادارے میں جو کام, میں اپنے دل کا حال کچھ دل چاہ رہا ہے میں کہہ دوں, آپ نے بھی کچھ باتیں ایسی کہہ ڈالنی. ہم یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں جو فنش اسکولوں میں کرایا جا رہا ہے, اور یہاں بہت ہی کم فیس لے کے کرا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کی اور اداروں میں کیا فیس لی جا رہی ہے, لیکن یہ ادارہ جو قائم ہوا تھا یہ خلوص دل, نیک نیتی کے ساتھ ہوا تھا. پیسے کمانا ہماری ضرورت, ہمارے اسٹاف کی ضرورت ہے, ہمارے گھر کا چولہا یہاں سے نہیں چلتا, اور الحمدللہ ابھی بھی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. اور فرق صرف اتنا ہے کہ فنش اسکولوں کو اسٹیٹ سپورٹ کرتا ہے, ہمیں تو کوئی اسٹیٹ بھی سپورٹ نہیں کر رہا. خیر اللہ سے امید ہے. بٹ میں آپ کو اسی بات پہ ایک ایڈ کروں کہ آفٹر آلموسٹ 2 years آف ہارڈ ورک, ایک کینیڈین آرگنائزیشن ہے جو کہ جس نے وہ انڈیا میں تو فنڈ دیتی ہے, $1 million دیتی ہے سال کا اسکالرشپس کے لیے, تو اس نے پاکستان میں ہمیں منتخب کیا فار اسکالرشپس. آپ یقین کریے کہ ہمیں کیونکہ آپ کے یہاں اس اسٹیٹ سسٹم میں جو اب آپ دیکھیں باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں, ڈالرز تو سب کو چاہیے, صحیح بات ہے. اور ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, ہر کمپلائنس ہو چکی ہے. ہمیں 8 مہینے لگے صرف وہ پیسہ وہاں سے یہاں فرسٹ ٹرانچ پہنچانے میں, 8 مہینے. اور وہ 8 مہینے میں بھی آرگینکلی نہیں آیا, ہم نے کہلوایا کہ جی آپ مطلب ہے اس میں کیا ایسی بات ہے, آپ آ کے چیک کریں. اور ہمیں سب نے ہمارا آڈٹ کیا, سب نے سب چیز کری, میرا پرسنل ڈیٹیلز لیں, سب کچھ لیں, لیکن وہ پیسہ نہیں آ کے دیا جب تک کہ جیک یوز نہیں کیا. آپ سوچئے. ہمارے بچوں کا ایک پروجیکٹ تھا گریڈ 6 کے, ان پیک دا سی پیک. تو یہ گریڈ 6 کے بچے تھے لگ بھگ, اگر کنونشنل اسکول سے موازنہ کریں تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. بچے کئی دن تک جو تھے نا وہ اس شوق سے باہر نہیں نکلے کہ سی پیک بناتے ہوئے چائنا نے ہمیں 64 بلین ایڈ دیا تھا, لیکن انہوں نے ہمیں چیک دکھایا اور کہا یہ دیکھ لو پیسے, اور پھر وہ واپس لے لیا کہ ہم تمہیں یہ بنا کے دیں گے, یہ بنا کے دیں گے. وہ پیسہ نہیں ملا, تھی تو 64 بلین, تو وہ کیوں نہیں دیا پیسہ. یہ بٹ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات ایک اور بتاؤں کہ میں نے جو دیکھیں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا بتانا چاہیے اور اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. سو اب آپ دیکھیں کہ سیلانی ہے, جی سیلانی نے کتنی اچھی طرح لوگوں کو کھانا کھلایا, تمیز سے, اخلاق سے. اچھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں لیکن یہ ان کو پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ یقین کریں کہ اللہ نے, میں کہوں گا میری دعا بھی سنی, اور کیا پتہ وہ کب سے وہ سوچ رہے ہیں وہ کرنے کا. تو اب انہوں نے جس طرح جو آئی ٹی میں کام کرنا شروع کیا ہے, جی اور جو انہوں نے قابل تحسین ہے وہ بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے, میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں شروع سے, جو 14 سال سے جو میری لوگوں کے ساتھ جو بحث ہوتی ہے وہ یہی تو ہوتی ہے. ہم نے سیلانی کا ہیڈ آفس وزٹ کیا کیونکہ ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے آئی ٹی کے اسکالرشپس میں. وہاں پر ایک تو اتنا بہترین سیٹ اپ ہوا ہے, اور اس میں ایک جگہ جو ہے جیسے ویزا آفس ہوتا ہے نا, ویسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا یہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں ہر جگہ جا کے دکھایا. تو وہاں پر لوگ اپنے سی ویز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں وہ نوکریوں پر لگا رہے تھے ان کو, وہ تھا ان کا نوکری سینٹر, کوئی بلا معاوضہ وہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھا ریکروٹمنٹ ایجنسی کو انہوں نے فارغ کر دیا, وہ بندہ اور جو امپلائر ہے اور امپلائی کو ملا دیا آپس میں. اچھا E2E وہاں کام ہو رہا تھا. پھر وہ ہمیں لے کے گئے جو ان کو پورے جو ملک میں جو ان کے کچنس چل رہے ہیں, وہاں پر ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ شان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایک ایسی ریسیپی تیار کر رہے ہیں, ایک ایسا سٹینڈرڈ تیار کر رہے ہیں کہ ان کی ہر دیگ میں ایگزیکٹ انگریڈینٹس اور ایگزیکٹ گوشت یہ وہ, تاکہ ہر ان کی دیگ کا سٹینڈرڈ ایک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور تیسری پھر انہوں نے چیز لے کے گئے میں IT سینٹر, کیونکہ IT سینٹر میں جتنے جو بچے پڑھ رہے تھے وہاں پر MBBS اسٹوڈنٹس بھی IT کورس لینے آئے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو MBBS اسٹوڈنٹ کے بھائی نے جو IT کورس کیا تھا پچھلے 4 سال پہلے, وہ 4 لاکھ روپے کمانا شروع ہو گیا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ ہے معیار. آپ ان کا دفتر دیکھیں, آپ کو نہیں لگے گا کہ کسی اور کارپوریٹ آفس سے کم ہے. آپ ان کا ویژن دیکھیں, آپ ان کا سائز دیکھیں, یہی تو ایک چیز ہے. تو ہم OTF نے بھی جو کلچر نبھایا ہے شروع سے, وہ کارپوریٹ کلچر نبھایا ہے. ہمارا OTF میں آپ کسی ہمارے امپلائی کو آ کے دیکھیں گے, ہمارے کوئی
آسٹریلیا سے پڑھ کر آیا ہوا ہے, کوئی IBA سے پڑھ کر آیا ہوا ہے, کوئی لمس سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, کوئی 4 یا 5 ہمارے لمس کے گریجویٹس ہیں. ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی کے بھی ہیں, سب ہیں, مطلب جو قابل بچے ہیں وہ ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں. اور وہ ایک آپ کو لگے گا کارپوریٹ سیٹ اپ میں آ گئی ہوں, اور وہاں اسی وجہ سے تو کوالٹی نکل پا رہی ہے, ورنہ تو کوالٹی نہیں نکل پائے. تو میں جو اس پوائنٹ پہ اس طرح اینڈ کروں گا کہ جو بھی تعلیم ہے, ایک تو تعلیم عام ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ماما پارسی چلے جائیے, آپ ایئر فورس کے اسکول چلے جائیے, آپ سینٹ پیٹرکس جعفر پبلک چلے جائیے, وہاں پر سستے میں وہی کام ہو رہا ہے جو 1.5 لاکھ روپے کے اسکولوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ سکتا ہے, اس کے پاس حق بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس اسکالرشپ بھی ہونی چاہیے. اگر اس کو 2,000 روپے اس کے باپ سے کم نکل پا رہے ہیں تو 2,000 کا کہیں نہ کہیں برج ہونا چاہیے جو اس کو گیپ کو فل کرے, تاکہ وہ ایسے اسکول میں تو چلے جائے جہاں وہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے جو کہ ایلیٹ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. جب وہ کتاب پڑھائی جائے گی تو اس کے دروازے بند نہیں ہوں گے. پھر چاہے وہ IT ٹریننگ میں جائے, چاہے وہ نرس بنے, چاہے وہ پلمبر بنے, چاہے وہ کوئی IT انجینئر بنے, وہ پھر اس کا نصیب ہے, اس کی محنت ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے اسکولوں میں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو آگے نہیں بڑھے گا بچہ, اس کے دروازے بند ہو جائیں گے. چلیے انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. انشاءاللہ ہمارے وطن میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس وطن کے لوگوں کے لیے, اس وطن کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی کرے, اللہ قبول کرے, سب سے بڑی بات برکت دے, استقامت دے, آمین, ثابت قدم رکھے. انشاءاللہ. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت. بہت شکریہ آپ کا عمر بہت بھائی, شکریہ, آپ کے آنے کا, وقت دینے کا. بس دعا میں یاد رکھیں, اور بس ہماری یہی کوشش ہے کہ اللہ اس کو ہم سے بہتر لوگوں کو آگے لائے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو, جو اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی قائم و دائم رکھے, اور ضرور رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, جزاک اللہ آمین خیر. الہی آمین. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.